بے حسی کا کلچر کسی کو کسی کی فکر نہیں، یہ جملہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ہمارے اجتماعی ضمیر کا نوحہ ہے۔ ایک ایسی حقیقت جو ہر گلی، ہر محلے، ہر دفتر، ہر گھر اور ہر دل میں مردہ ہو چکی ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسان زندہ ہے مگر احساس مر چکا ہے، جہاں جسم چلتے پھرتے ہیں مگر روحیں مردہ ہیں، جہاں آنکھیں دیکھتی ہیں مگر کچھ محسوس نہیں کرتی۔ کبھی یہ معاشرہ محبت، ہمدردی اور رشتوں کی بنیاد پر کھڑا تھا، آج یہ دولت، خود غرضی اور مقابلے کی دوڑ میں بکھر چکا ہے۔ ہم نے انسانیت کو اتنی بار دفن کیا، اب قبر کی جگہ بھی کم پڑ گئی ہے۔ ہم ہر روز کسی نہ کسی خبر میں کسی کی چیخ سنتے ہیں مگر اگلے لمحے اس پر ایک لطیفہ یا میم شیئر کر دیتے ہیں۔ ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا بھول گئے ہیں، بلکہ اب ہمیں دوسروں کے درد سے لطف آنے لگتا ہے۔ یہی تو ہے بے حسی کا کلچر، ایک ایسا نظام جس میں احساس سے جرم بھی ختم ہو گئے، جہاں ظلم عام ہو گیا مگر احتجاج جرم بن گئے۔ سڑک پر کوئی زخمی تڑپ رہا ہو تو لوگ موبائل نکال کر ویڈیو بناتے ہیں، مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی مظلوم کی فریاد وائرل ہوتی ہے لیکن ہم صرف افسوس یا انشاءاللہ دعا گو ہیں لکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ معاشرہ اب احساس کی بجائے تماشے کا عادی ہو چکا ہے۔ کسی کی عزت اچھالی جائے، کسی کی بیٹی رسوا ہو، کسی مزدور کی لاش سڑک کنارے پڑی ہو، اب یہ سب معمول بن چکا ہے۔ ہم نے اپنی روحوں پر اتنے پردے ڈال دیے ہیں کہ ہمیں کسی کے درد میں اپنا عکس دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں تفریح دے، باقی سب ہمارے لیے بے معنی ہے۔ یہی بے حسی کا کمال ہے کہ ہم ظلم دیکھ کر بھی خاموش ہیں، ناانصافی محسوس کر کے بھی غیر جانبدار رہتے ہیں، اور بے گناہوں کے قتل پر بھی سیاست نہ کرو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں سے لے کر ریاست کے ایوانوں تک سب جگہ ایک ہی کہانی ہے، خود غرضی، بے نیازی اور سرد مہری۔ والدین اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، بچے اپنے بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہمسائے سے لا تعلق، رشتہ دار صرف مفاد کے لیے وقت پر یاد آتے ہیں۔ محبت اب مارکیٹنگ کا لفظ ہے، انسانیت اب تقریروں میں قید ہے، اور احساس صرف کمزوروں کا شوق بن چکا ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد دیواریں ایسی کھڑی کی ہیں کہ جن کے پار کسی کے آنسو، کسی کی بھوک، کسی کی چیخ سنائی ہی نہیں دیتی۔ ہم ایک ایسی دنیا بنا چکے ہیں جہاں ہر کوئی مصروف ہے مگر کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ یہی بے حسی ہمیں وہاں لے آئی ہے جہاں خون بہنا معمول ہے، بچے زہریلا پانی پی کر مر جاتے ہیں، عورتیں زچگی میں دم توڑ دیتی ہیں، مزدور بھوک سے مر جاتا ہے، لیکن ہم اپنے فون کے نوٹیفیکیشن زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ کبھی سوچا ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے احساس کو کمزوری سمجھ لیا۔ ہم نے کہا جو روتا ہے وہ کمزور ہے، جو ہمدردی کرتا ہے وہ سادہ ہے، جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ اس سوچ نے ہمیں پتھر بنا دیا۔ ہم اپنی کامیابی، اپنی آسائشیں، اپنی زندگی کے خول میں ایسے قید ہیں کہ باہر کوئی رو رہا ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ریاست بھی اسی بے حسی کی پیداوار ہے۔ حکمران صرف الیکشن کے وقت عوام کو یاد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، مگر جب عوام بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، بجلی کے بلوں سے خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ملتی، تو سب ایوانوں کے اقتدار کے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر معیشت مستحکم کے بیانات دیتے ہیں۔ طاقتور کو صرف اپنی فکر اور کمزور کو کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ عدالتوں میں انصاف صرف امیر کے لیے، تھانوں میں قانون صرف غریب کے لیے لاٹھی ہے، اسپتال صرف سفارش والوں کے لیے، اسکول صرف فیس دینے والوں کے لیے۔ یہ نظام انسان نہیں مشینیں پیدا کر رہا ہے، ایسی مشینیں جو صرف اپنے مفاد کے لیے سوچتی ہیں۔ یہاں تک کہ مذہب بھی اس بے حسی سے محفوظ نہیں۔ ہم نے دین کو بھی اپنی خود غرضی کے تابع کر دیا۔ کسی کی بھوک پر دعا نہیں مگر فالوور بڑھانے کے لیے مذہبی پوسٹ لازمی۔ مسجد میں نمازی کم مگر تصویر لینے والے زیادہ۔ ہم دین کو بھی دکھاوے کا ذریعہ بنا چکے ہیں، حالانکہ اصل دین تو انسانیت کا دوسرا نام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو، مگر آج ہم اپنے لیے سب کچھ چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ نہیں۔ ہم دوسروں کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں، دوسروں کے ناکامی پر خوشی مناتے ہیں، اور دوسروں کے دکھی میں خاموش رہتے ہیں۔ یہی بے حسی کا زہر ہے جو پورے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ یہ زہر اب نسلوں کو کھا رہا ہے۔ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا خود غرض ہے، تم بھی بنو۔ اسکولوں میں مقابلے، گھروں میں حسد، میڈیا پر تماشے، ہر جگہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے صرف جیتنے والا ہی اہم ہے، باقی سب ناکام ہے، مگر کوئی نہیں بتاتا کہ انسان بننا سب سے بڑی جیت ہے۔ ہم نے احساس کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھ لیا، ہمدردی کو کمزوری قرار دیا گیا اور محبت کو بے وقوفی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرہ ترقی تو کر گیا مگر انسانیت مر گئی۔ کبھی سوچا ہے
اگر کسی دن تمہارا کوئی پیارا سڑک پر زخمی پڑا ہو اور لوگ صرف ویڈیو بنائیں، اگر تمہارے گھر میں کوئی بھوکا ہو اور پڑوسی صرف سوشل میڈیا پر دعا لکھے، اگر تم انصاف کے لیے چیخو گے اور لوگ بس صبر کرو کہہ کر آگے بڑھ جائیں، یہی وہ احساس ہے جو آج ہر غریب، ہر مظلوم، ہر بیمار، ہر تنہا انسان روز جھیل رہا ہے۔ مگر ہم نہیں سمجھتے کیونکہ ہم خود ابھی تک محفوظ ہیں۔ ہم تب جاگیں گے جب یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچے گی، مگر تب شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ بے حسی صرف ایک سماجی رویہ نہیں بلکہ ایک خطرناک بیماری ہے جو قوموں کے اندر سے کھا جاتی ہے۔ یہ وہ وائرس ہے جو احساس، غیرت، انصاف اور اتحاد سب ختم کر دیتا ہے۔ جب قوم کے دل مردہ ہو جائے تو اس قوم کو کوئی دشمن تباہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم اسی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس ہر روز ظلم ہو رہا ہے، کوئی ریپ کا شکار، کوئی انصاف کے لیے رو رہا ہے، کوئی غریب ماں اپنے بچے کے علاج کے لیے ترس رہی ہے، کوئی نوجوان ڈگری لے کر در بدر بھٹک رہا ہے، مگر ہم خاموش ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر ایک دن یہ سب ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ یوں بے حس ہی رہیں گے؟ کیا ہم کبھی جاگیں گے؟ کیا ہم کبھی دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھیں گے؟ یا ہم اسی تماش بینی معاشرے کے غلام رہیں گے جہاں ظلم تماشا بن گیا اور مظلوم کہانی؟ شاید ہمیں اب بھی موقع ہے، اگر ہم آج اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی احساس جگا لیں، اگر ہم ایک دوسرے کے دکھ بانٹنا شروع کر دیں، اگر ہم کسی کے آنسو پونچھ لیں، اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، تو شاید یہ معاشرہ پھر سے انسان بن جائے۔ ورنہ یاد رکھو، جس معاشرے میں احساس مر جائے وہاں انقلاب بھی نہیں آتا، صرف تباہی آتی ہے، اور ہم اسی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ بے حسی کا کلچر ہمیں نگل چکا ہے، اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم زندہ لاشیں بن کر جئیں گے یا دوبارہ انسان بننے کے لیے کوشش کریں گے، کیونکہ انسان وہ نہیں ہوتا جو سانس لے رہا ہے، انسان وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے درد پر تڑپ اٹھے۔ اگر یہ تڑپ ختم ہو گئی تو سمجھ لو قوم مر چکی۔